بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور اہم سماعت، ایک اور جمعہ نون لیگ پر، پی ڈی ایم پر، آئین شکنوں پر اور خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھنے والے طاقتوروں پر بھاری پڑا ہے۔ چیف جسٹس کا ڈنڈا سپریم کورٹ میں چل چکا ہے۔ الیکشن تاخیر کیس کی اہم ترین سماعت کا احوال، سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر الطاف بندیال نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اس وقت بہت زیادہ کیا سارائیاں ہو رہی ہیں، لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت کچھ واضح کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک کیس ہے الیکشن میں تاخیر کا کیس، جو کہ شاید آگے جا کر ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کروانے کا کیس ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور کیس آلریڈی کلوز ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب اس کیس کے حوالے سے جوڈیشل آرڈر پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ وہ دوسرا کیس 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا ہے۔ اس حوالے سے جوڈیشل آرڈر آ چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، کھلم کھلا توہین عدالت ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ ایک ایکویشن میں ڈالتے ہیں تو آپ کو آج 11:30 بجے شروع ہونے والی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کو سمجھنے میں بہت سے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت نے عدالت عظمیٰ سے مذاکرات کے لیے مزید وقت مانگا، جبکہ پی ٹی آئی نے 14 مئی کو الیکشن کے حکم پر عمل درآمد کی استدعا کر دی۔ پی ٹی آئی نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ 14 مئی کو جو آپ نے فیصلہ الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے، اس پر آپ عمل درآمد کروائیں، جبکہ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مذاکرات کے لیے مزید وقت دیں۔ جسٹس عمر الطاف بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں حکومتی اتحادی جماعتوں کے وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت عظمیٰ سے مذاکرات کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا کی، جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت عظمیٰ سے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کے اپنے حکم نامے پر عمل درآمد کی استدعا کر دی۔ اب بہت سی چیزیں ہوئی ہیں۔ نون لیگ کے رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے اپنے اپنے موقف عدالت کے سامنے رکھے، جس کو سننے کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کی، اور چیف جسٹس نے کہا کہ آج کی سماعت کا مناسب حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ یہ چیف جسٹس کی جانب سے بات کہی گئی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ آج جب سماعت شروع ہوئی تو وفاقی حکومت کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کورٹ کو اتحادی حکومت کا جواب پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ ہمیں 78% سرکولر ڈیپٹ میں 125% اضافہ ہو چکا ہے، سیلاب کے باعث 31 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اسمبلی تحلیل سے پہلے بجٹ، آئی ایم ایف معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری لازمی ہے، مذاکرات میں لیول پلینگ فیلڈ اور ایک دن انتخابات پر اتفاق ہوا ہے، تاہم اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ حکومت ملکی مفاد میں مذاکرات کا عمل بحال کرنے کو تیار ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات کی کہ مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار ہیں، لیکن مذاکراتی عمل بحال ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن ہر حال اسی سال اور ایک دن ہونے چاہیے۔ سندھ اور بلوچستان اسمبلی قبل از وقت تحلیل پر آمادہ نہیں، مذاکرات میں کامیابی چند روز میں نہیں ہو سکتی، ہر فریق کو مذاکرات میں لچک دکھانی پڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے کہ بغیر مداخلت معاملات حل کیے جا سکتے ہیں، اس لیے مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ کون سی مداخلت کے بغیر؟ یعنی سپریم کورٹ کی مداخلت کے بغیر معاملات حل ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں مزید وقت دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ رپورٹ فینانس منسٹر کے دستخط سے جمع ہوئی، سیاسی ایشوز کو سیاسی قیادت حل کرے، موجودہ درخواست ایک حل پر پہنچنے کی ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات اور وفاقی بجٹ اس وقت بلا شبہ بہت اہم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ملک میں ایک دن انتخابات کرانے کے حوالے سے ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ بجٹ قومی اسمبلی پاس کر سکتی ہے، پنجاب کی حکومت ختم نہ ہوتی تو یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا، آپ کو پھر تکلیف نہ دی جاتی، اسی وجہ سے عدالت کا دوسرا کام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومتی جواب میں آئی ایم ایف معاہدے پر زور دیا گیا، عدالت میں ایشو آئینی ہے، سیاسی نہیں، سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے۔ آئی ایم ایف معاہدہ ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے یہ بتا دیں۔
چیف جسٹس نے کہا کہ اسمبلی تحلیل پر بھی بجٹ کے لیے آئین 4 ماہ کا وقت دیتا ہے۔ انہوں نے مزید استفسار کیا کہ IMF قرضہ ذخائر میں استعمال ہوگا یا قرضوں کی ادائیگی میں۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اس کا جواب وزیر خزانہ دے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین میں انتخابات کے لیے 90 دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 90 روز میں انتخابات کرانے میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عدالت سے باہر، عدالت پر عدم اعتماد کرتے ہیں، 3 رکنی بینچ کے خلاف بڑکیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے، لیکن عدالت میں نہ صرف پیش ہوتے ہیں، وہاں پر مزید وقت مانگتے ہیں، بلکہ آج یہ بھی بات کہہ دی کہ 90 دن میں انتخابات کرانے میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ قومی اور عوامی اہمیت کے ساتھ آئین پر عمل داری کا معاملہ ہے اور عدالت 90 روز میں انتخابات کرانے پر فیصلہ دے چکی ہے، یعنی عدالت جو ہے وہ بالکل کلیئر بات کر چکی ہے۔ کل رات ٹی وی پر دونوں فریقین کا موقف سنا، مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی، یعنی اگر آپ نے اپنے مذاکرات کامیاب نہ کیے تو عدالت کے پاس 14 تاریخ کا اپنا فیصلہ موجود ہے۔ اس فیصلے کو صرف ہم نے کاغذ کی حد تک نہیں رکھنا، اس فیصلے کو عدالت لے کر بیٹھی نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہے اور فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے۔ آئین کے مطابق فیصلے پر عمل کرانے کے لیے آئین کا استعمال کر سکتے ہیں، مطلب آئین میں لکھا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے اور کیسے کرانا ہے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کیسے کرانا ہے۔ سماعت میں حکومتی وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل روسٹم پر آئے اور دلائل دیتے ہوئے عدالت عظمیٰ سے پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے اپنے حکم نامے پر عمل درآمد کی استدعا کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تحریک انصاف نے 1 دن الیکشن کرانے پر اتفاق کیا، تاہم حکومت سے مذاکرات میں 3 شرائط رکھی کہ اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کی جائیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں الیکشنز کروائے جائیں۔ تیسری یہ تھی کہ الیکشن میں اور انتخابات میں تاخیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دی جائے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست نہیں کی۔ 14 مئی چند دن بعد ہے لیکن فنڈز جاری نہیں ہوئے۔ فاروق ایچ نائک نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں، آئین سے باہر نہیں جایا جا سکتا، نظریہ ضرورت کی وجہ سے الیکشن میں مزید تاخیر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے استدعا کی کہ حکومت عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد کراتے ہوئے درخواست نپٹا دے۔ حکومتی وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اس پر فیصلہ نپٹا دیں کہ فریقین 1 تاریخ کو الیکشن کرانے پر متفق ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نائک صاحب آپ تو صرف وعدے شادے کرتے ہیں۔ عدالت میں نون لیگی رہنما سعد رفیق اور شاہ محمود قریشی نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا، جس کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کر دی اور چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت آج ایک مناسب حکم نامہ جاری کرے گی اور بیک وقت الیکشن کے کیس میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ بلا شبہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیاسی معاملات سیاسی طور پر حل کیے جائیں، لیکن آئین کا ڈنڈا اپنی جگہ برقرار ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دی کہ 14 مئی کا فیصلہ ہم ہاتھ میں لے کر بیٹھے نہیں ہوئے، ہم اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں گے، آئین اور قانون کا ڈنڈا آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس وقت سپریم کورٹ بڑی کلیئر ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔